اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، ہم کچھ ایسے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں جو ہم لوگوں سے باتیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں، اور ان باتوں کو جو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے وہ بھی ہمارے دل و دماغ سے نکل جاتی ہیں، اور جس کے غلط نتائج ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اور جلدی کوئی اس پہ دھیان بھی نہیں دیتا۔ جی ہاں، اور تو بڑی بڑی تقریریں، بڑے بڑے وعظ، بڑے بڑے جلسے سب کچھ ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں، وہ باتیں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، جن کے نتائج، جن پر عمل کرنے سے اچھے ہوتے ہیں، اور جن کو نظر انداز کر دینے سے یا ان پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے برے نتائج بھی ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ زکوٰۃ پہلی چیز ہم لوگوں سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم آنا پائی کے حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہیں۔ جی ہاں، نکالتے ہی نہیں ہیں، بس انداز سے نکال دیا۔ اور کچھ بیچارے ایسے بھی آج بھی موجود ہیں جن سے کہو کہ کیا مالیہ زکوٰۃ تم نے نکال دی؟ ہاں، وہ تو مالیہ وہ جو ہے نکال تو دی گئی تھی، وہ ہم نے گیہوں جو ہے نکال دیے تھے۔ ارے بھیا، وہ گیہوں تو فطرہ تھا، وہ تو فطرہ الگ ہوتا ہے، زکوٰۃ الگ ہوتی ہے۔ اچھا، تو پھر ٹھیک ہے، دیکھو، اچھا لڑکوں سے ہم کہیں گے۔ اور تیسری غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم جو زکوٰۃ تو جو کچھ نکال دی، اور پھر اس کو ان لوگوں تک نہیں پہنچتی ہے جہاں تک اس کو مالیہ پہنچنا چاہیے۔ ہم اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ بس یہ مالیہ نکال دی، اللہ خیر صلی اللہ کام ہو گیا اکٹھا۔ اور پھر مالیہ یہی نہیں، وہ صاحب بیچارے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی، وہ جو ہے فلاں مفتی صاحب آتے ہیں اور ہماری زکوٰۃ اتنی ہوتی ہے، ہم فطرہ اور زکوٰۃ سب انہی کے مدرسے میں دے دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے فرقے والے، اپنے مسلک والے کے مدرسے اور مالیہ انہی مولاناؤں کو دے دیتے ہیں جس کے گرویدہ ہوتے ہیں۔ بس ہم بھیا دیکھو، ہم سنی عقائد کے ہیں، اور ہمارا وہ جو فلاں مدرسے میں چلا جاتا ہے۔ ارے بھائی دیکھو، وہ جو آتے ہیں نا، بس ہم اپنا سارا جو کچھ ہے ہم نکال کر کے ان کا راستہ دکھا کرتے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں۔ اچھا، اور جو مالیہ بیچارے دیہات میں ہیں، جیسے مالیہ ہم لوگ ہیں، تو مالیہ جو آس پاس کے غریب بیچارے ہیں ان کو نکال کے دے دیا، اور وہ مالیہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور جو مالیہ بچتا کھچتا ہے، جو مالیہ مدرسے والے آئے اور مالیہ ان کو دے دیتے ہیں۔ یہ سب غلطیاں تو ہیں، اور کون اس کے اوپر چرچا کرتا ہے؟ آپ اگر غور کرتے ہوں گے تو یہی کہیں گے، ہاں اس پہ تو کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے۔ جیسے 8 ہوتی ہیں مدیں، آپ جانتے ہوں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، یہ 7-8 مدیں ہیں، یہاں تک ہمارا نہیں پہنچتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غریبی پہلے تھی وہ آج بھی موجود ہے، جو بیچارے غریب پہلے تھے وہ آج بھی موجود ہے۔ اس کے برے نتائج، جی ہاں، اس کے برے نتائج یہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب جبکہ زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ غریب تھوڑے سالوں میں بھی وہ بھی جو ہے امیر ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنے پیر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ بھی زکوٰۃ دینے والا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی تاثیر زکوٰۃ کی ہے۔ لیکن جو ٹیوب ویل مالیہ چل ہی رہا ہے، اور لیکن ہماری کھیتیاں سوکھتی چلی جا رہی ہیں، تو
اس کی وجہ یہ ہے، صرف اس کی وجہ ہے کہ وہ ٹیوب ویل کا پانی جو نکل رہا ہے، جا رہا ہے، وہ کسی کھیتی میں نہیں جا رہا، کسی مان لیا دوسری جگہ اس کا کنیکشن ہو گیا ہے اور وہ پانی سارا وہیں پر بہہ رہا ہے، چاہے وہ تالاب میں جا رہا ہو، چاہے نہر میں جا رہا ہو، یا کہیں خالی جگہ میں جا رہا ہو، یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم جو پہلے غریب تھے بیچارے آج بھی غریب ہیں۔ ہاں وہ الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو مالدار کرتے، اس کی مان لیا جو ہے روزی میں برکت دیتے، تو وہ تو الگ بات ہے۔ اور ایک جو ہے جو سب سے بڑی کمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے ہم مسلمانوں میں زکوٰۃ کے سلسلے میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں نکالی جاتی ہے اور رمضان ہی کے مہینے میں دی جاتی ہے۔ جی ہاں، بس جلدی سے جب مالیہ رمضان آیا ہم نے اپنی زکوٰۃ کو نکال دیا، اور نکال کر کے اور اس کو نکال کر کے جیسے ہی رمضان ختم ہونے والے ہوتے ہیں، آدھے پردے ہوتے ہیں، ہم اس کو جو ہے مالیہ اٹھا کے پکڑا دیتے ہیں کہ مالیہ رمضان میں نکالنا بہت بڑا ثواب ہے اور اسی میں نکالنا چاہیے۔ تو نکالنا تو چاہیے، یہ تو صحیح بات ہے، لیکن اسی مہینے میں دے دینا یہ مہا غلط بات ہے۔ ارے بھیا، کیا مان لیا اس میں ایک حقدار وہ ہیں کہ مان لیجیے جن کو کہتے ہیں ضرورت مندوں کو، یعنی جیسے یتیم اور مالیہ ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ تمام جو ہیں یہ تو اس کے ساتھ ساتھ میں ہے یہ مالی ضرورت مندوں کو۔ تو یہ بتائیے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ کر کے، دماغ پر زور دے کے بتائیے، کیا مالیہ ضرورت مند صرف کے لیے رمضان ہی میں ہوتے ہیں؟ اب 11 مہینے میں ضرورت مند نہیں ہوتے ہیں؟ بھیا تمام ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، تمام بیماریاں اسی بیچاروں کو لگ جاتی ہیں، یہ ضرورتی مند تو ہیں۔ کسی کی لڑکی کی شادی ہے، کسی اور بہت سے ایسی ضرورتیں لوگوں کے سامنے آیا جایا کرتی ہیں، اور وہ مالی بیچارہ بھاگ کر کے آتا ہے ہمارے پاس اور کہتے ہیں بھیا کچھ دے دو، اور بھیا نے تو زکوٰۃ رمضان ہی میں نکال دی اور رمضان ہی میں دے دی، اور بھیا تو ہو گئے پیدل۔ اب جو دے رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اپنی رقم سے دے رہے ہیں، وہ جو نکالنے والی چیز تھی وہ تو نکل گئی، اب ہم کو اپنے جیب سے دینا پڑ رہا ہے، اب اپنے خزانے سے دینا پڑ رہا ہے، یہ مالیہ کم ہوا جا رہا، یہ شیطان دل میں بات ڈالتا ہے۔ تو عزیز محترم، یہ جو باتیں سامنے آئی ہیں کہ مالیہ زکوٰۃ کو صحیح سے نہ نکالنا، زکوٰۃ کو ایک ہی مد میں دے دینا، زکوٰۃ کو اور صرف رمضان المبارک میں نکال کر کے ساری کی ساری دے دینا، اور زکوٰۃ کے پیسے کو ایک ہی مد میں دے دینا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے تو پھر کیا یہ مالیہ مدرسوں میں دینا غلط ہے؟ ایسے سوال اکثر آ جاتے ہیں جو جہلا لوگ ہوتے ہیں، جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ جاہل وہ ان کو کہا جاتا ہے جن کو دین کا علم نہیں ہے، چاہے وہ کتنے پڑھے لکھے ہوں، اور اگر جاہلوں جیسی باتیں کرتے ہیں، دین سے ہٹ کے باتیں کرتے ہیں، ان کو بھی جاہل کہا جاتا ہے، وہی جاہل ہوتے ہیں۔ اور ایک بغیر پڑھا ہوا ہوتا ہے اور دین کے مطابق بات کرتا ہے، دین سے قرآن مجید کے حساب سے بات کرتا ہے، وہ جاہل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، تو مان لیا جو یہ شاید ذہن میں یہ بات آ رہی ہو، کیا پھر مان لیا جو مان لیا ان میں مدرسے میں دیا جاتا ہے غلط ہے؟ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تمہارے حساب سے؟ ارے بھیا، ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ مالیہ مدرسے میں دینا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں؟ ہاں، اس میں دیا جا سکتا ہے جتنا ان کا حصہ بنتا ہے۔ جی ہاں، جتنے اس میں یتیم بچے پڑھتے ہیں نا، ضرورت مند بچے پڑھتے ہیں، ان کو دینے کا حق ہے۔ اگر ہمارے مدرسے میں 100 بچے پڑھتے ہیں، جی ہاں 100 بچے پڑھتے ہیں، اگر اس میں 100 بچے میں 25 بچے یتیم ہیں جن پہ زکوٰۃ کا پیسہ لگانا فرض ہے، ان کے لیے ہے، اس میں جو ہے مدرسے میں جو رقم جاتی ہے وہ ان پہ خرچ کی جائے۔
یہ معاملہ ہے۔ اور اگر اس میں 75 بچے مالداروں کے ہیں، لکھپتی کروڑپتی سنگپتی کے پڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی زکوٰۃ کے پیسے اس میں سے استعمال کر رہے ہیں، یہ بھائی کسی آپ مالی مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے، وہ یہی فتویٰ دیں گے نہیں بھائی، مالدار جو ہیں زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کھانے والے نہیں ہوتے ہیں، خواہ ان کے بچے خود ہوں، ان کی عورتیں ہوں، یا ان کے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ بہرحال اس طرح سے ہم لوگ اپنا جائزہ لیتے چلیں۔ دیکھو ہے نا، دیکھو یہاں پر کوئی کسی پہ آج جیسے کہ بات پہلے بھی ہم کرتے رہتے ہیں، کسی کی طرف مالی اشارہ نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہ غلط ہیں وہ صحیح ہیں، وہ صحیح راستے پہ ہیں وہ غلط راستے پہ ہیں، یہ کچھ نہیں۔ صحیح راستے پہ وہی ہے جو قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق۔ جی ہاں، بڑے غور سے سنیے، بڑے دھیان دے کے بات سنیے، صحیح راستے پر وہی ہیں جو قرآن مجید کے مطابق اور اللہ کے رسول کے مطابق اپنی زکوٰۃ کو نکالتا ہوگا، خرچ کرتا ہوگا اور ان لوگوں کو پہنچاتا ہوگا۔ محترم، یا تو آپ اس جماعت کو، اس تحریک کو آپ اپنی رقم دے دیں۔ آپ اگر وہاں تک نہیں پہنچا سکتے ہیں ان لوگوں کو، کہ ہم کو یہ لوگ کہاں ملیں گے، 7-8 لوگ جو بتا رہے ہیں، تو بھائی میری آپ صحیح سے ان کا پتہ لگا لیجئے کہ دیکھیں ان کی یہ جو زکوٰۃ لے کے جاتے ہیں صرف ایسے مالی مدرسے میں خرچ کرتے ہیں، یا صرف اپنے ہی اس میں خرچ کرتے ہیں، یا ان کی رقم اور بھی کہیں جاتی ہے۔ آپ ان سے پوچھ لیں، بھائی یہ بتائیے کہ آپ جو زکوٰۃ ہم سے لے جاتے ہیں وہ کہاں کہاں آپ کی خرچ ہوتی ہے؟ تو آپ کو اگر وہ مالیہ صحیح سے بتا دیں، اور انشاءاللہ بتائیں گے صحیح سے۔ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، اور اس میں بھی اپنا جائزہ لیتے چلیں۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں کبھی بھی، کسی حالت میں، کیسے بھی۔ ہاں، تفریح ہنسی مذاق میں جیسے مالیہ بول دیا کرتے ہیں، اس میں کوئی مالیہ پکڑ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن مالیہ کوئی مالیہ جو ہے اگر ایسے سنجیدگی کے ساتھ میں جھوٹ بولتا ہے، سوچ سمجھ کے جھوٹ بولتا ہے، تو مالیہ وہ جو ہے مسلمان کے خوبی میں سے نہیں ہے۔ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو عزیز محترم، ہم لوگ اپنا جائزہ لیتے چلیں۔ اگر یہ غلطیاں، یہ کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں جو ابھی مالیہ سامنے آئی ہیں، تو ابھی مالیہ اس کو سدھار لیں، اور سدھار کر کے صرف سدھارنا ہی نہیں بلکہ اس پہ عمل کرنا بھی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ابھی تک ہماری زکوٰۃ کی رقم باقی ہے، گھر کے اندر رکھی ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، اس کو رکھے رہیں، اور اس نیت سے رکھیں کہ اگر کوئی ضرورت مند آتا ہے 11 مہینے کے اندر تو ہم اس کو مالیت دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔